جی طالبات، ہماری اس چھوٹے سے لیکچر کا جو موضوع ہے وہ ہے عملی ترجمہ کی مشق، جس میں میں نے چند اہم باتیں آپ کو بتانی ہیں۔ اس ساری گفتگو میں آپ یہ محسوس کریں گے کہ ہم نے جو ترجمہ کرنا ہے یہ ساری باتیں اس کی یعنی عملی پہلو ہیں ان کا احاطہ کر رہی ہیں، تو اس لیے ان کو کسی نظری نقطہ نظر سے مت دیکھیے گا، کوئی نظری مباحث نہیں ہیں، کوئی معلومات کا اس میں کوئی تذکرہ نہیں ہوگا، بلکہ یوں سمجھیے کہ ہدایات ہیں، طریقے ہیں کہ جن پر ہم چلیں گے تو عملی ترجمہ کی مشق ہم کریں گے۔ ویسے آپس کی بات یہ ہے، آسان طریقہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی متن آپ کو ترجمہ کرنے کے لیے دیا جائے اس کو گوگل میں ڈالیں، ترجمہ تیار۔ مگر گوگل کے ترجمے کے جو فائدے اور نقصانات ہیں اس میں ایک آدھ بات آپ کے ساتھ اس وقت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ گوگل کے ترجمے کے جو سب سے بڑے فائدے ہو سکتے ہیں وہ یہ ہیں، کم از کم انگریزی سے اردو میں، یہ ذہن میں رکھیے گا، گوگل کے ترجمے کے ہر ایک جو لینگویج پیئر ہے، زبان کا جوڑا ہوتا ہے، وہ اس کی ہر ایک الگ الگ اس کا معیار ہے، مگر انگریزی سے اردو میں ترجمے کا معیار ابھی اس کا اس سطح پہ نہیں آیا کہ جہاں پہ آپ اس کے بہت زیادہ فائدے گنوا سکیں کہ آپ کہیں کہ بڑے فائدے ہیں۔ تاہم گوگل کا ترجمہ اگر آپ گوگل متن ایک پورا اس گوگل ٹرانسلیٹ میں ڈالیں گے تو اس کا ایک عمومی مفہوم فوری طور پر سامنے آ جاتا ہے، یہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں ایک عمومی مفہوم کیا ہے اس پیراگراف کا یا اس متن کا، تو آپ گوگل میں ڈالیے اور ایک عمومی مفہوم آپ کو یقیناً سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اردو آپ کی اپنی زبان ہے، تو اردو میں اگر کوئی لفظ آگے پیچھے اور کوئی ترکیب آگے پیچھے ادھر ادھر ہوئی بھی ہوگی اور کچھ الفاظ اگر اس میں نہ بھی ہوں گے تو آپ ایک مفہوم جس کو انگریزی میں جسٹنگ کہتے ہیں، یہ خلاصہ آپ ضرور سمجھ جائیں گے۔ مگر بات یہ ہے کہ پھر اس کے کئی مسائل بھی ہیں، کئی نقصانات بھی ہیں کہ اس میں پھر آپ ترجمہ سیکھ نہیں سکتے، یعنی آپ پھر ہمیشہ گوگل پہ ہی انحصار کرتے ہیں، اور یہ جو ہمارا انسان کا ایک ذہنی عمل ہے اس پہ بڑے برے اثرات ڈالتا ہے۔ کہیں آپ کو گوگل میسر نہ ہو، کہیں آپ کو یہ سہولت نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر تہی دامن ہیں اور آپ پھر ترجمہ تو کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ والے جو طریقے ہیں ان کو سمجھ لیں۔ عملی ترجمے کو دو بنیادی مراحل میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے مرحلے کو ہم کہیں گے کہ ماخذ متن کا فہم، یعنی جو اصلی متن ہے سب سے پہلے اس کو سمجھنا ہوتا ہے، یہ پہلا قدم ہوتا ہے۔ اگر اصل متن کا فہم حاصل نہ ہو تو کوئی بھی ترجمہ کر ہی نہیں سکتا، وہ ہمیشہ غلط ترجمہ کرے گا، کیونکہ وہ سمجھے گا غلط تو ترجمہ بھی غلط کرے گا۔ دوسرا اس کا جو مرحلہ ہوتا ہے، جب پہلا قدم اٹھاتے ہیں تو پھر دوسرا قدم اس کا ہوتا ہے کہ جو آپ نے سمجھا ہے اس کو آپ نے ہدفی متن میں یا ترجمہ شدہ متن میں اس کو منتقل کرنا۔ تو انگریزی میں متن ہے، پہلے اس کو سمجھا جائے گا، پھر اس کا اردو میں ترجمہ یعنی اس کو اردو میں منتقل کیا جائے گا۔ تو دو واضح فرق کے ساتھ دو بڑے بڑے مراحل۔ تو پہلے مرحلے کی کوئی ایک عمومی ترتیب سمجھ لیتے ہیں۔ یہ ہدایات ہیں، ان پہ اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدے ہوں گے۔ جیسے سب سے پہلے آپ لغات کی مدد کے بغیر مکمل متن کو پڑھیے، یہ ایک سے زیادہ دفعہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں دہرا بھی رہا ہوں، لکھا ہوا آپ کے سامنے کہ کسی ڈکشنری کی مدد کے بغیر متن کو پڑھیے مکمل طور پر۔ ایک سے زیادہ دفعہ پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ سیاق و سباق کی مدد سے بھی آپ بہت ساری چیزوں کو سمجھ رہے ہوں گے۔ اس کے بعد لغات کے بغیر مکمل متن پڑھنا، پھر پڑھیے اور مشکل الفاظ کی آپ نشاندہی کریں، جیسے مشکل الفاظ کے نیچے آپ خط کشیدہ کرتے چلے جائیں ان کو، یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے، یا آپ مشکل الفاظ کو علیحدہ سے اپنی نوٹ بک پہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر مشکل الفاظ کے لیے آپ لغات سے یا ترجمے کے اوزار جو پیچھے ہم نے جانے ہیں ان میں یا انسانوں سے مدد لی جا سکتی ہے۔ جب آپ لغات یا ترجمے کے اوزار یا انسانوں سے مدد لے رہے ہوں، چونکہ آپ الفاظ کے ترجمے کی تلاش میں ہیں، تو سیاق و سباق کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے۔ اگر آپ نے سیاق و سباق کا خیال نہ رکھا تو ممکن ہے کہ ایک لفظ کے آگے 10 الفاظ لکھے ہوں تو ان میں سے آپ کوئی غیر مناسب لفظ جو اس کا ترجمہ اس کی ادائیگی نہ کرتا ہو وہ آپ لکھ لیں۔
پھر مکمل متن پھر سے پڑھنا اور باقی ماندہ مشکلات کا تعین کرنا، اور اس سلسلے میں لغات کتب ماہرین سے مدد لینا۔ یہ باقی ماندہ مشکلات کیا ہوتی ہیں؟ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، خاص طور پر ایسے مترجمین جو ترجمہ کرنا سیکھتے ہیں کہ وہ الفاظ کے معنی تو کسی حد تک مل جاتے ہیں، ان کو سمجھ بھی جاتے ہیں، مگر وہ جو تراکیب اور جملے ہوتے ہیں اس کا مفہوم ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں کہ وہ اسلوب ایسا ہے، شاید مشکل ہے، یا اسلوب ایسا ہے جسے آشنائی نہیں، یا یہ کہ وہ ایسا لفظ ایسا ہے جو اپنے اندر ثقافتی مفاہیم سموئے ہوئے، تو جب تک وہ نہیں کھلتے تو مفہوم واضح نہیں ہوتا، تو اس کے لیے یہ والا قدم بہت ضروری ہے۔ نمبر 5 میں آپ کو متن میں جو اصطلاحات ہیں ان کا تعین کرنا بہت ضروری ہے، ان کو سمجھنے کے لیے تمام ذرائع استعمال کیجیے۔ اس میں اصطلاحات کی لغات بھی ہیں جو کتابی صورت میں ہوں، ڈیجیٹل ہوں، لوگوں سے جو ماہرین ہیں ان سے بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ اب جب یہ سب آپ کر چکے ہیں، ابھی آپ ماخذ متن کے فہم کے مرحلے میں ہیں۔ جب آپ یہ سب کر چکے ہیں تو پھر مکمل متن کو پھر پڑھنا اور اس کے فہم کی اپنی طرف سے تسلی کر لینا کہ مجھے سمجھ میں آ گیا ہے۔ اور نمبر 7 پہ پھر وقفہ ہوتا ہے۔ وقفہ بہت ضروری ہے۔ یہ وقفہ اس لیے بتایا جاتا ہے کہ ہمارا جو ذہن ہے جب ہم کوئی چیز پڑھتے ہیں تو اس کو ایک تھوڑی دیر کے لیے وقفہ درکار ہوتا ہے، آرام کہہ لیجیے درکار ہوتا ہے۔ اس دوران اس نے جو کچھ ہم نے پڑھا ہوتا ہے یا جو کچھ ہم نے سیکھا ہوتا ہے اس کو وہ ذہن نشین کر رہا ہوتا ہے، جس کو انگریزی میں پروسیسنگ کہتے ہیں۔ وہ ذہن میں کوگنیٹو پروسیسنگ کے ذریعے سے آپ کے ذہن میں ان چیزوں کو یوں سہلے اپنی اپنی جگہ پہ رکھ رہا ہوتا ہے، تو اس کو یہ ٹائم ملنا بہت ضروری ہے۔ جیسے آپ اگر کھانا کھاتے ہیں تو وہ ایک وقت پہ ایک جگہ آپ رک جاتے ہیں تاکہ آپ کا جو معدہ ہے جو کھایا ہوا کھانا ہے اس کو اچھی طرح سے ہضم کر لے، اور اس کو ہضم کرنے سے پہلے اگر آپ کھائیں گے تو ظاہر ہے معدے پر ناروا بوجھ پڑتا ہے، اس لیے ہمارا دماغ بھی ذہن بھی اسی طرح سے کام کرتا ہے۔ دوسرا بڑا مرحلہ جو ہے کہ اس ہدفی فہم کا ہدفی متن میں جب ہم منتقل کرتے ہیں تو اس میں بھی پھر یہ والے ہم کہتے ہیں کہ ان کو اگر آپ ذہن نشین کر لیں تو آپ ترجمہ، عملی ترجمہ اچھے طریقے سے سیکھ لیں گے۔ ایک ایک جملے کے اجزاء کا ترجمہ کرنا، ایک ایک جملہ اگر چھوٹا ہے تو ایک ایک جملے کا ترجمہ کرنا چاہیے، اور اگر جملہ لمبا ہے اور پیچیدہ ہے تو پھر آپ اس کو اجزاء میں تقسیم کر کے اس کا ترجمہ سب سے پہلے کیجیے۔ دوسری بات یہ ہوگی کہ ترجمہ شدہ متن کے جملوں کا ماخذ متن سے آپ نے اب موازنہ کرنا، نظر ثانی کرنی کہ آپ نے چھوٹے جملوں کا ترجمہ کیا ہے یا بڑے پیچیدہ جملے کا ترجمہ کیا ہے، اس کو مختلف اجزاء میں تقسیم کر کے، تو اب ایک ایک کو آپ اصل متن کے ترجمے کے ساتھ موازنہ کریں گے تاکہ آپ کو یہ پتہ چلتا جائے کہ ہاں یہ کام ہو گیا۔ اب اس کے بعد ترجمہ شدہ جملوں کو ہدفی متن میں ڈالنا ہوتا ہے۔ پہلے آپ نے جملوں کو ترجمہ کیا، پھر لمبے جملوں کو اجزاء میں ترجمہ کیا، پھر ان کا اصل کے ساتھ آپ نے موازنہ کیا، اور اب آپ نے جو ترجمہ شدہ جملے ہیں ان کو باقاعدہ ہدفی متن میں ڈالنا ہوتا ہے۔ اور وہ جو باقاعدہ ہدفی متن میں ڈالنا ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ جس چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت آپ بہت ساری تبدیلیاں اس طرح کی کر رہے ہوتے ہیں جہاں آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے کہ اس جملے کو اس سے ملانا ہے اور یہاں آ کے اس جملے کو یہاں روک لینا ہے۔ یعنی آپ کا جو فہم ہے وہ اس سطح پہ پہنچا ہوا ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ ترجمہ شدہ جو جملے ہوتے ہیں ان کو ہدفی متن بناتے ہوئے بہت ساری ان کے اندر بھی تبدیلیاں کر رہے ہوتے ہیں، بعض الفاظ میں تبدیلیاں کر رہے ہوتے ہیں، بعض جملوں کی ترتیب کے اندر آپ تبدیلیاں اس نقطہ نظر سے کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ اردو زبان میں یا جس زبان میں آپ ترجمہ کر رہے ہیں وہاں پہ وہ مناسب صورت اختیار کر دیں۔ پھر جناب ماخذ متن کو ایک دفعہ پھر پڑھنا ہوتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ میں بار بار آپ کو ماخذ متن کی طرف لے کے جا رہا ہوں اس لیے کہ بنیاد بہرحال ماخذ متن ہی ہوتا ہے۔ ترجمہ شدہ متن کو مکمل پڑھنا، نمبر 5، اور اس کا ماخذ متن سے ایک موازنہ کر لیجئے، خواہ یہ موازنہ سرسری ہو لیکن یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 6، ترجمہ شدہ متن کی ہدفی زبان کے قواعد، اسلوب اور ثقافت کے اعتبار سے نظر ثانی کرنا۔ یہ جو شروع والے جب ترجمہ سیکھ رہے ہوتے ہیں ان میں تو شاید یہ والی چیزیں ذرا آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی، مگر جوں آپ ترجمہ کرنے کی عملی ترجمے کی مشق کرتے چلے جاتے ہیں تو آپ کو یہ چیزیں بھی پھر سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں
کہ جو ترجمہ شدہ متن ہے اس کو جو ہدفی زبان ہے، یعنی جس زبان میں آپ ترجمہ کر رہے ہیں، اس کے قواعد، پھر اسلوب اور پھر ثقافت کے اعتبار سے ایک نظر ثانی لازمی کرتے ہیں۔ اب یہ جتنے بھی آپ کو یہاں باتیں بتائی گئی ہیں پہلے مرحلے میں اور دوسرے مرحلے میں، ان ساری باتوں کا آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ساری باتوں کا تعلق اس چیز کے ساتھ ہے کہ آپ مختلف قسم کے جو متون ہیں ان کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ اس میں خیال یہ رکھا گیا ہے کہ اگر آپ صحافتی ترجمہ کر رہے ہیں تو تب بھی اس کے کچھ مراحل کا ذکر آ جائے، اور اگر آپ جو ادبی ترجمہ ہے بالخصوص وہ کر رہے ہیں تو ان میں یہ جو نمبر 6 یہاں پہ لکھا ہو یہ بہت اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ ان دو مراحل کے بارے میں یہاں ایک وضاحت بڑی ضروری ہے کہ ان میں ضرورت کے مطابق اس کی ترتیب میں کمی، تبدیلی، اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور کاروباری ترجمے کے لیے مترجم سے کمپیوٹر ٹائپنگ، پروف ریڈنگ اور ایڈیٹنگ کی توقع بھی کی جاتی ہے۔ یہ بات میں آپ کے ساتھ پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، لیکن اگر آپ نے ترجمے کو ایک کمرشل ایکٹیویٹی کے طور پر کرنا ہے تو یہ چیزیں انتہائی ضروری ہیں۔ یعنی یہ کلاس روم کا ترجمہ جو ہے نا وہ اس کی ریکوائرمنٹ شاید اتنی نہ ہو، مگر کاروباری ترجمے میں پھر یہ نمبر 2 پہ جو چیز لکھی ہے بہت زیادہ اہمیت اختیار کر جاتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم جناب علی وہ تو اب ہم چلتے کہ ہم کیسے چلیں گے، جو کلاس ہماری ہے اس میں ہم کس طرح سے چلیں گے کہ ہم ماخذ متن کے فہم اور ہدفی متن میں منتقلی کے مفروضے کی بنیاد پر، جس کا میں نے پیچھے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ ایک پیراگراف ہر کلاس کے لیے واٹس ایپ گروپ میں ڈالا جائے گا جو تمام انشاءاللہ طلباء کے پاس پہنچ جائے گا، اور کلاس سے پہلے ہر طالب علم کی جانب سے اس پیراگراف کا ترجمہ ہو چکا ہوگا، انفرادی ترجمہ جب کلاس ہوگی اس سے پہلے وہ کر کے لائے گا۔ پھر کلاس پیراگراف کے انفرادی ترجمے پر ہم گروپس کی شکل میں گروہی نظر ثانی کریں گے، اور ہر گروہ کا ایک ترجمہ جو ہے نا وہ پھر تیار کیا جائے گا۔ فرض کیجئے اگر کلاس میں 10 طلباء ہیں تو 5 کا گروپ بنا لیا جائے، 15 ہیں تو 3 گروپ ہو جائیں گے۔ اس طرح سے گروپ بنا کے ان کو آپس میں موقع دیا جائے گا، ان کو اپنے انفرادی تراجم کو آپس میں اس پہ موازنہ کریں، بہتر کریں، اور پھر آپس میں 5 مل کر ایک ترجمہ تیار کریں، اور پھر اس ترجمے کو منتخب گروہی تراجم پر اس میں ہم گفتگو کریں گے۔ اور یہ مرحلہ وار چونکہ کام ہوا ہوگا، اس سے پہلے پیچھے انفرادی کاوش ہوگی، تو مجھے امید ہے کہ تمام جو طلباء ہیں وہ اس میں بھرپور طریقے سے حصہ لیں گے۔ اب اس میں گفتگو کا جو مقصد ہے وہ ذرا اچھی طرح سے سمجھ لیے کہ ہمارا جو اس میں گفتگو کا مقصد ہے وہ کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ماخذ متن یا ادبی متن کی زبان، بیان، قواعد اور اسلوب کے اعتبار سے ہم جائزہ لیتے جائیں گے، اصطلاحات کے بارے میں گفتگو کر سکیں گے۔ اس گفتگو کا مقصد جو ہوگا، جو ثقافتی پہلو ہیں ان پہ بات ہو سکے گی، ترجمے میں روانی کے جو مختلف قسم کی جو اس کے عناصر ہیں ان پہ بات ہوگی، پھر ترجمہ کیا کس حد تک وفادار ہے اصل متن کے ساتھ، کتنا خوبصورت ہے یا خوبصورت نہیں ہے، یا پڑھنے والے پر اس پر کیا اثرات ہوتے ہیں، یا اصل متن سے کتنا دور ہے یا کتنا قریب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام وہ پہلو ہیں جن کو انشاءاللہ العزیز یہاں پہ آپ لوگ شاید اتنا اس کا نہ سمجھ پا رہے ہوں، لیکن جب ہم اس کی اطلاق کریں گے کلاس میں انفرادی ترجمے کے بعد گروہی ترجمہ کے بعد منتخب گروہی تراجم کے پر گفتگو جب ہوگی تو انشاءاللہ العزیز آپ کو یہ ساری چیزیں عملاً سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی کہ ان ساری گفتگو کا فائدہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، السلام علیکم۔